آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. میرا مالک جو ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. ہم بار بار گناہ کرتے ہیں مگر وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. کیوں کرتا ہے معاف؟ وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. یہ ایک کرائٹیریا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمیں بہت جلدی معاف کر دیتا ہے. اور جو زیادہ دیر تک رسے رہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے آپ ایسا کریں گے، وہ کوئی نہیں ہم سے محبت کرتے. جو خدا کی صفت ہے وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ اس لیے صفات ہے اصل میں سمجھانے کے لیے. اللہ رازق ہے، وہ رزق کھلانے والے کو پسند کرتا ہے. اللہ رحمان ہے، وہ رحم کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ جو صفات ہیں وہ اس کی مخلوق اپنائے. تو ایک بات کو لے کے رکھ لینا اور معاف نہ کرنا، یعنی کوئی معافی طلب کرے تب بھی یہ نہیں کہ اگلے کو احساس بھی نہیں اور آپ کہنا اچھا میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر میں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. جس نے کچھ کیا ہو اور وہ معافی مانگے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے تو اس کو فوراً معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ پروردگار یہی کرتا ہے. اگر وہ پکڑ کرنے لگے تو ہم تو کبھی آگے زندہ رہ ہی نہ سکے، آگے بڑھ ہی نہ سکے. وہ ہماری اتنی غلطیاں، اتنی کوتاہیاں ہیں، ان کو معاف کر دیتا ہے، پھر ہمیں موقع دیتا ہے، پھر ہمیں موقع دیتا ہے. شاید اب یہ پلٹ جائے، شاید یہ پلٹ آئے. کیوں؟ اسی لیے تو وہ مثال کیا دیتا ہے اپنے لیے کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. کسی اور رشتے کی بات کیوں نہیں کی؟ ماں کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ ماں ہی ہے جو بار بار معاف کر دیتی ہے، بار بار معاف کر دیتی ہے. اپنے گستاخ، اپنے نافرمان اولاد کے لیے بھی منتظر رہتی ہے کہ کب یہ پلٹ کر آ جائے گا. تو پروردگار تو پھر 70,000 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. وہ اپنے بندے کا ہر وقت منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بندہ پلٹ کر میرے پاس آ جائے. صلوات کیجیے. مومنات، آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے آغاز کیا تھا عشرے کا، اس ہمارا جو ٹاپک ہے اس دفعہ کا، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارا جو موضوع ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم یہ تمام ایام اعزاء اسی کے مطابق چلیں گے. ہمارا موضوع تاریخ کربلا اور حسینی اقدار، وہ ویلیوز جو حسین کی وجہ سے زندہ ہوئی، وہ ویلیوز جو عاشورہ کی وجہ سے، جو کربلا کی وجہ سے زندہ ہوئیں، اور اس قدر سخت اور اس قدر وہ حیات بخش ہیں کہ وہ آج تک ہیں اور قیامت تک رہیں گی. کیوں؟ وہ جو اقدار ہیں ان کی جڑوں میں حسین کا لہو ہے، ان میں ان 72 شہداء کا لہو ہے جس کی وجہ سے یہ اقدار کبھی ختم ہو نہیں سکتے. اب یہ اقدار کون سی ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ امام حسین کے ساتھ ظلم ہوا تھا اور بہت زیادتی ہوئی تھی، مصیبت ان پر آئی تھی، اور ہم اصل میں ان کی یاد مناتے ہیں. آپ پوچھیں، آپ جا کر کسی سے بھی پوچھیں آپ محرم کیوں کر رہے ہیں؟ امام حسین کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا، ہم اس وجہ سے محرم مناتے ہیں. اس کے علاوہ کیا کریں؟ کوئی اور بات ہے تو میں آپ کو موقع دے رہی ہوں، 1 منٹ ہے، آپ سوچئے، مجھے بتائیے ہم محرم کیوں مناتے ہیں؟ جب ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہمیں یہ ادراک نہیں ہے کہ یہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں، مگر کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اب ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے کر رہے ہیں. ہم ایسے ہی گھر میں پیدا ہوئے ہیں نا تو ہم کر رہے ہیں. ہم کسی اور ملک میں ہوتے تو کڑوا چوتھ رکھ رہے ہوتے. کیوں بھئی؟ ہم جہاں پیدا ہوئے ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے مومن ہونے میں یا مسلمان ہونے میں؟ ہمارا کیا کردار ہے اس میں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم دین اسلام پر، مسلک حسینی پر ہیں تو کس وجہ سے ہیں؟ یہ محرم کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں. اچھا یعنی ہم ہی ہیں، ہم مجلسیں کرائیں گے تو ان کا نام رہے گا، ہم عزاداری کو لے کر چل رہے ہیں، ہم عزاداری کرا رہے ہیں تو اس وجہ سے عزاداری ہو رہی ہے، بس ٹھیک ہے. یہ ہے
نہیں, کوئی سالڈ ریزن ڈھونڈے, کوئی سوچے کیوں ہم کرتے ہیں. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے کرو, چار دیواری میں کرو, کیا ضرورت ہے جلوسوں میں باہر آتے ہو, سڑکیں بند ہوتی ہیں, راستے بند ہوتے ہیں, لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, تو کیوں کرتے ہیں ہم, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بھائی کیوں نہیں کرنا چاہیے, یہ بات کی بات ہے. جی پروٹیسٹ ہے, پروٹیسٹ گھر میں نہیں ہوتا شاباش, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم کیوں مناتے ہیں, ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے. وہ تو ہے نا, وہ تو ہر مہینے کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, پھر ہر مہینے کو منانا ہم شروع کر دیں. تو روزے کا مہینہ ہے تو بس روزے رکھنے شروع کر دو, تو وہ تو پھر وہی رسوم ہو گئی نا, رسمیں ہو گئی. رسم کے مطابق ہم نے یہ چلنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. سوچا کریں, یہ جو یہاں پر بیٹھ کر بتا رہے ہوتے ہیں نا, وہ اسپیکرز نہیں ہوتے ہیں, وہ ریل نہیں چل رہی ہوتی, وہ ریکارڈر نہیں ہوتا کہ بس وہ اس بھی لگا دیے, وہ آپ بس سنیں, وہ بولتے جائیں گے, آپ سنتے جائیں, آپ ساتھ انوالو ہوں, پتہ ہونا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ ہیں تو پھر آپ ہیں, آپ موجود ہوں, آپ پوچھیں, آپ ڈھونڈیں آخر کیا وجہ ہے, کیوں منا رہے, نہ منائیں. اگر نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. دیکھیں اب نہیں تو گھر جا کر ضرور سوچیے. امام نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی. اچھا, تو اس ظلم کا ادراک ہوگا, یقیناً اس ظلم کا پتہ ہوگا, تو پتہ چلے گا نا کہ یہ ظلم ہوا تھا جس کے خلاف امام نے یہ قدم اٹھایا تھا. تو وہ ظلم اب اگر کہیں ہو رہا ہوگا تو جو امام حسین کا ساتھ اس وقت نہیں دے سکتے, جس طرح ہم لوگ اس وقت موجود نہیں تھے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ ظلم ہوا تھا, ہم اس لیے ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم یہ منا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ویسا ظلم یا اس سے ملتا جلتا اس طرح کا ظلم کوئی ہو رہا ہوگا تو پھر ہم اب بھی تو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہوں گے نا, ہے نا, اٹھ کے کھڑے ہوتے ہوں گے نا. تو ہم سب نے اپنے بچے, اپنے بھائی, شوہر, باپ سب فلسطین بھیجے ہوئے ہوں گے نا, داعش سے لڑنے کے خلاف بھیجے ہوئے ہوں گے نا, کیونکہ ہم تو یہ کر رہے ہیں نا کہ ان کے خلاف ظلم ہوا تھا. تو وہ جو ظلم اب فلسطین میں ہو رہا ہے, وہاں کے لیے کیا کر رہے ہیں, پھر ہم کون سے مومن ہیں, کون سے شیعہ ہیں, نہیں نا ہے. یہی میں آپ سے یہ ادراک آپ کو دینا چاہ رہی تھی کہ یہ سمجھیے کہ ہم نہیں ہیں, ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے, ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں. اور منانے پہ بڑا زور ہے, ہاں یہ حاضری کا حلوہ تھا, یہاں کیوں رکھ دیا, وہ یہ نہیں کرتے ہوتے, اور یہ علم کا بے حرمتی کر دی, زیارت کو ایسے ہاتھ نہیں لگاتے. ان چیزوں پہ زور ہے, یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ نہ کریں, ان چیزوں پہ زور ہے. جو اصل چیز ہے, جو عمل کرنے والا کام ہے, وہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم مومن نہیں بنے ہیں, ہم عمل سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, تو پھر ہم ہمیشہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ انہی کا مسئلہ ہے نا, بھی ان کے معاملے میں کون بولے. ہاں, اور دوسروں کپڑے کی جو چیزیں وہ لینا بند کر دیں. وہ تو دیکھیں, وہ کتنے دنوں سے ہم یہ بات تو کہہ رہے ہیں نا, وہ نہیں کرنی ہے, وہ نہیں, وہ تو سستی ہو گئی ہے نا, تو لے لو, کسی کو کیا پتا چلے گا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, کروڑوں کا فائدہ ہو رہا ہے ان کو. ہاں, اور باقی دوسری بات جو آپ نے کہی ہے مریم, کہ واقعی ایسا ہے کہ لوگ نہ صرف یہ کہ خود اچھا کام نہیں کرتے, دوسرے کو بھی روکتے ہیں کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ نہ کرو, رہنے دو, یہ کام نہ کرو. تو مومنات, میرا مقصد آپ کو یہ کہنے کا یہی تھا کہ یہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے. ایسے نہیں اپنے آپ کو آپ حسینی کہہ سکتے. حسین کو دیکھیں انہوں نے کیا کہا تھا, اور جو پہلی قدر, جو پہلی عاشورائی قدر ہے, پہلی حسینی قدر ہے, وہ ویلیوز جو انہوں نے ہمیں دی ہیں, ان میں سے پہلی جو ہے قدر, وہ ہے عہد اور ذمہ داری. جو ایک ذمہ دار انسان ہوگا وہ کام کرے گا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو کیا حسین پھر بھی آتے, کیا پھر بھی کربلا رونما ہوتی؟ تو کتنا اچنبھا ہوا تھا آپ سب کو کہ ایسا سوال پہلے کبھی ہم نے سنا نہیں, کبھی کسی نے کیا نہیں. اسی لیے کہا تھا سوچ لیں پھر مجھے جواب دیں, کیونکہ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو تاریخ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یا جو ہمیں یہاں سے سنایا جاتا ہے, کیونکہ ہم نے خود تو کوشش کرنی نہیں ہے, ہم بہت مصروف لوگ ہیں.
ہم بہت مصروف ہیں, ہمارے جیسا کام کوئی نہیں کرتا, ہمارے جیسا شوہر کسی کا نہیں, ہمارے جیسے بچے کسی کے نہیں, ہماری جیسی مصروفیت کسی کی نہیں ہے. اس لیے ہم نے تو کتابیں کھولنی نہیں ہیں, ہم نے پڑھنی نہیں ہے. جو یہاں پر بیٹھ کے جو کہہ دے گا بنا وہ انہوں نے کہا تھا, کوئی بات ہوگی تو کہا, بھائی اس بات کو جانچنے کے لیے آپ کے ہاتھ کس نے روکے ہیں؟ گوگل آپ کے پاس ہے, نیٹ آپ کے پاس ہے, موبائل آپ کے پاس ہے, کتابیں آپ کے پاس ہیں, لائبریریز آپ جا سکتے ہیں. تو کس نے منع کیا ہے کہ معلوم کرو؟ کس نے منع کیا کہ معلوم نہ کریں آپ جا کے؟ لیکن ہم نے نہیں کرنا, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہاں واقعی اچھے کاموں کے لیے وقت اللہ کسی کسی کو دے توفیق. ہاں وہ بس یہی کہہ کے بھی ہم فارغ ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے لیے آپ کا تو اللہ نے بس خاص چنا ہے اس کے لیے. کیوں؟ اللہ کی میرے ساتھ کون سی رشتہ داری تھی جو آپ کے ساتھ نہیں تھی؟ ٹھیک ہے نا. اللہ توفیق دیتا ہے اپنی ہمت اور کوشش سے. لیکن ہر کوئی چاہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں. اب جو ایف ایس سی میں اچھے مارکس لے گا تو بنے گا نا. صحیح بات. اب وہ نرسری کا بچہ جا کے بیٹھ جائے میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے میڈیکل کالج میں, تو کیسے؟ وہ تو نہیں بن سکتا, اس کو وہ کرنا پڑے گا نا. تو اللہ توفیق کس کو کیوں سمجھ لے توفیق ڈاکٹری ہے, یہ سمجھ لے نا کہ توفیق کو ڈاکٹری سمجھ لیجئے. تو ڈاکٹری کون کر سکتا ہے؟ کوئی کوشش کرے گا, ایف ایس سی کرے گا, اچھے مارکس لے گا, تب اسے میڈیکل کالج میں ملے گا نا. تو اس طرح توفیق بھی یہی ہے, کوئی کوشش کرے گا تو توفیق ملے گی ہر ایک کو. جی ہر ایک کو توفیق کیوں نہیں ملتی کہ ہر ایک کوشش نہیں کرتا. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام نے, چونکہ وہ امام ہیں, امام ایک ذمہ دار انسان ہوتا ہے, اور امام کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ دیکھے ارد گرد غلط کام ہو رہا ہے وہ اٹھے اور وہ بولے. یہ نہ صرف امام کی ذمہ داری ہے بلکہ یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور یہ تم نے کام کرنا ہے. آپ کو یاد ہے نا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار کہتا ہے کہ تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دے, جو بلائے. تو اب وہ بلانا ہے, کس طرح سے بلانا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے بلانا ہے. اب اس طریقے سے بلانا ہے. یہ کام جیسا کہ آپ بھی سب اس بات سے متفق ہیں کہ ہر کوئی نہیں کرتا. ہر کوئی کیوں نہیں کرتا؟ ہر ایک کو توفیق نہیں ہے. ہر ایک کو توفیق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہر ایک کو کوشش نہیں کرتا. تو کوشش کس نے کرنی ہے؟ کوشش تو آپ نے خود کرنی ہے. کون سے دنیا کے ایسے کام آپ ہاؤس وائف ہو کر رہی ہیں جو اور کسی نے نہیں کیے؟ جو ورکنگ وومن ہیں کیا وہ ہاؤس وائف نہیں ہوتی؟ وہ بھی گھر کے سارے کام کر رہی ہوتی ہیں مگر پھر ورکنگ وومن بھی ہوتی ہیں. تو اگر ہاؤس وائف ہی ہیں پھر بھی اتنی فرصت نہیں ملتی کہ قرآن کو اٹھا کر سمجھ لیں, کوئی احادیث کی کتابوں کو معلوم کر لیں. ہم بہرحال امام حسین علیہ السلام چونکہ ایک ذمہ دار انسان تھے اور پھر اللہ نے ان پر امامت کی ذمہ داری, امامت نامی ذمہ داری کا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے تو انہوں نے تو یہ کام کرنا تھا. اب وہ موقع کی تلاش میں تھے. وہ موقع مل گیا جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کر دیا. اب یہ نہیں تھا کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا اور امام حسین نے رد عمل میں کہا کہ نہیں, یزید نے تو سب سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا. امام حسین نے یہاں پر عمل کیا کہ کھڑے ہوئے, عمل انہوں نے کیا. اب رد عمل میں یزید نے کہا کہ ان کی گردن اڑا دو اگر یہ میری بیعت نہیں کرتے. اب عمل کرنے والا کون ہوتا ہے, آغاز کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے مومن, وہ ہوتا ہے ایک ذمہ دار انسان. اور جو شخص ذمہ داری نبھانا جانتا ہے دراصل وہی ہے جس نے حسینی ہونے کا حق ادا کیا. ابھی یہ پہلی قدر ہے. بہت ساری اقدار ہیں جو انشاءاللہ یہ تمام ایام اعظام میں جا کر پوری ہوگی. 10 دنوں میں نہیں پوری ہوتی ہیں, کتنے ہی مجالس لگیں گی تب پتہ چلے گا کہ عاشورائی اقدار کون سی تھی جن پر ہمیں عمل کرنا تھا. صلوات پیچھے گا. یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ ذمہ دار انسان عمل دکھاتا ہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور جو غیر ذمہ دار, اچھا کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ خود ہی سمجھ جائیں گے.
کہ واقعی ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں ایسے لوگ. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی چھیڑے تو پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اچھا بھلا میں چپ تھا نا، میں کچھ نہیں نہ کہہ رہی تھی، اس نے مجھے چھوڑا اب میں نہیں چھوڑوں گی. اس کا مطلب ہے وہ بہت غیر ذمہ دار انسان ہے جو اس شے کے انتظار میں تھا کوئی مجھے چھیڑے، کوئی مجھے چھیڑے پھر میں بتاؤں گی اس کو. اور یہ عام بھی گھروں میں کہتے ہیں کوئی ذرا مجھے کہہ کے تو دیکھو، کہتے ہیں ذرا مجھے کہے تو صحیح پھر میں، یعنی کوئی مجھے چھیڑے گا تو چھڑوں گی. یعنی پھر میں اس کے لیے وہ کہتی ہوتی ہوں کہ جس طرح کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی پڑھنے والی ہے، کیا دقت تھی نا اس کے پڑھنے میں، تو پھر ثواب تو سارا ساری ڈائریکشن تو اس کی ہوئی نا، ثواب تو سارا اس کو، آپ کو تو نہ آیا، رلایا تو اس نے. اگر خود سے رونا آئے تو زینب کا نام کافی نہیں ہے، حسین کا نام کافی نہیں، کربلا کا نام کافی نہیں. جس کے اندر عاشور ہو، جس کے اندر کربلا ہو تو وہ تو یہ نام آئیں گے، وہ خود بخود اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اچھا کچھ بچے جو یہ سوال کرتے ہیں میں ان کو ساتھ ساتھ جواب دیتی جاؤں. کچھ بچوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے، یا ہمیں رونا کیوں نہیں آتا، تو وہ ذرا شرمندگی سا بھی محسوس کرتے ہیں کہ بھئی سارے رو رہے ہیں. تو دیکھیں اس میں کوئی شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے. ایسی بات سننا، غم کی بات سننا اور غمناک ہی تاثر دینا، یہ بھی آپ کا رونا ہی ہے. اور اللہ سے یہ توفیق مانگنا کہ اس غم کو میں اس طرح سے محسوس کر سکوں جس طرح ایک حسینی محسوس کرتا ہے، تو خود بخود رونا آ جائے. پروردگار قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، اس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمائش کی اس کے رب نے، ابراہیم کے رب نے اس کی آزمائش کی، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کچھ کاموں میں، کچھ کلمات میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو پس اس نے تمام کر دیے، اس نے وہ آزمائش میں پورا اترا. اب جب وہ آزمائش میں کوئی پورا اترتا ہے، یہ تو ایک نبی ہے جس کی آزمائش اللہ نے کی، تو اللہ نے پھر آگے انعام دیا جس کا ذکر پروردگار ابھی یہاں پہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی آزمائش کرتا ہے تو پھر اس کو انعام ضرور دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. جب مشکلات آتی ہیں تو اس کے بعد یقیناً کوئی نہ کوئی آسانی آ رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے جب بہت شدید گرمی پڑتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب آندھی چلے گی، اب بارش ہوگی. تو بالکل ایسے ہی اب پروردگار کہتا ہے کہ جب ابراہیم کی آزمائش کی گئی اور اس نے پورا کر دیا تو اللہ فرماتا ہے قولا، اس نے کہا انی، بے شک میں، جاعلو کا، بنانے لگا ہوں تجھ کو، للناسی، لوگوں کے لیے، امام، میں تجھے لوگوں کا رہنما بنانے لگا. اگر رہنما ذمہ دار نہیں ہوگا، امام ذمہ دار نہیں ہوگا تو پھر قوم کیسے ذمہ دار ہوگی. اس لیے کہا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں. تو باپ ہے نا حضرت ابراہیم، تو یہ دیکھ لیجئے ماں اور باپ کی محبت ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جو سہولت ہمیں ملی ہے، جو نعمت ہمیں ملی ہے، وہ ہماری اولاد کو بھی ملی. اولاد اس وقت تک یہ بات نہیں سمجھتی جب تک وہ خود والدین نہیں بن جاتے. اور اس کی وجہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے. اس کے لیے گلا نہ بچوں سے کیا کریں کہ ہاں بچوں تم لوگ تو سمجھتے نہیں ہو، ہم تو ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے کرتے تھے، ہم بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. اب بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم بہت اچھے بچے تھے، لیکن ہم نے بھی اپنی طرف سے سارا کچھ ہی کیا ہوا ہے، پورے تھے ہم بھی. تو اب اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بیبے تھے. خیر اب اتنے بھی ہم وہ نہیں تھے، لیکن اتنے بیبے بھی نہیں تھے. اب اصل میں وجہ یہ ہے کہ والدین کیوں بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور بچے اتنا پیار کیوں والدین سے نہیں کر پاتے. ہاں اپنی اولاد سے وہ بھی کرتے ہیں. پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب آدم اور جناب حوا کے والدین نہیں تھے، ان کی اولاد تھی. اس لیے آدم کی سرشت میں ہے، بنی آدم کی سرشت میں ہے اولاد کی محبت، والدین کی. ان کے والدین نہیں تھے نا، اس لیے ان کو کیسے آئی والدین سے محبت. اس رشتے میں وہ چیز نہیں ہے. تو ایک قدرتی چیز جو اندر انسان کی ہوتی ہے، ہاں اولاد کی محبت ہے قدرتی.
اس وجہ سے پروردگار نے، اب چونکہ ایسا ہے نا اس کی سرشت میں نہیں ہے، اس وجہ سے پروردگار نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23-24 میں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کی حقوق رکھے خاص، اور کہا یہ اف بھی نہ، تم اگر اف بھی کرو گے وہ اس لیے پھر اللہ نے مقرر کیا، اب نہیں ہے سرشت میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہاں نہیں ہے نا اس وجہ سے ہم اچھا ابا چل اب نا ہے نہیں سرشت میں، نہیں، اللہ نے پھر کلام جہاں کمیاں تھیں اللہ نے پوری کی نا، یہ کلام اس لیے بھیجا، وہ اسی لیے بھیجا جہاں جہاں پر انسان کے اندر کوئی کمی ہے میں کلام بھیجوں اور میں کہوں کہ اب کرو یہ، اس لیے اللہ نے سمجھایا ہے۔ صلوات تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں تو فوراً حضرت ابراہیم نے کیا کہا، اولا انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے، یہ وہی بات ہے نا، آپ جا رہے تبرک ملا میری بیٹی کا میرے بیٹے کا، وہی نا، وہی اپنا لے لیا، نہیں میری بیٹی کا بھی، میرے بیٹے کا بھی، تو جو گھر میں بیٹھا ہے اس کا بھی، شوہر کا بھی، وہی کہہ رہی ہوں جو گھر میں بیٹھا ہے اس کا بھی، تو یہ اب یہ دیکھیں نا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ امامت دے رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں قولا، یعنی فوراً یہاں امامت کا اعلان کیا، قولا، انہوں نے کہا، اس نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے، یعنی یہ امامت میری اولاد میں سے بھی ہوگی، تو کیا کہا پروردگار نے، قولا، اس نے کہا یعنی اللہ نے کہا لا ینالو، نہیں پہنچے گا عہدی، میرا عہد، ظالمین تک، اگر تیری اولاد میں سے کوئی ظالم ہوگا تو اس تک میرا یہ عہد نہیں ہے، ادروائز یہ امامت جائے گی تیری اولاد میں، یہ نہیں نہ کہا کہ نہیں جائے گی، اور یہ بھی نہیں کہا ہاں جائے گی، قولا لا ینالو عہدی ظالمین، میرا جو عہد ہے، میرا جو عہد ہے وہ ظالمین تک نہیں جائے گا، ہاں باقی جو ظالم نہیں ہوں گے ان کو پہنچے گا، تو اس طرح سے ان کی اولاد میں امامت آئی، تو امامت سے مراد کیا ہے کہ ایک ذمہ داری، حضرت ابراہیم کیا کیا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں نا کہ کیا ہوا تھا، سارے گاؤں والے میلے پہ جانے لگے، بہت بڑا بت خانہ تھا اور بڑے بڑے بت وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، اور درمیان میں ایک بہت بڑا بت تھا اور ارد گرد چھوٹے 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 سارے بت رکھے ہوئے تھے، تو وہ وہیں پر ہی جناب ابراہیم کہا کرتے تھے یہ جو ہے نا یہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ اپنا کھانا کھا نہیں سکتے، یہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، تم لوگ کیوں ان کو پوچھتے ہو، یہ تو مٹی کے ہیں، یہ تو لکڑی کے ہیں، یہ پتھر کے ہیں، تو سب لوگ جانتے تھے کہ وہ بتوں کے خلاف ہے، اب وہ جو کہتے تھے وہ تو یہ نہیں پرواہ کرتے تھے مجھے کوئی اچھا سمجھ رہا ہے مجھے کوئی برا سمجھ رہا ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے اب جو ان کو مانے گا، جو ان کو نبی سمجھتا ہے تو کیا کرے گا، وہ انہی کی سنت اختیار کرے گا، تو جو ہم میں سے اپنے نبی کو مانتا ہے وہ ان کی سنت اختیار کرے گا، اور ہم جو بالکل اپنا براجمان ہے، ہم لوگ اپنا حق جتاتے ہیں حسین پر، علی پر، تو پھر ہمیں بھی تو انہی کی راستے پہ چلنا ہے نا، انہوں نے حق کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا، تو پھر ہم نے نہیں کرنا، یا ہم نے اسی لیے ان کو رکھا ہوا ہے کہ بس ان سے لیتے رہیں، یا علی میری مدد کر دو، یا علی میری مدد کر دو، یا عباس آپ نے مجھے یہ دینا ہے، یا حسین میں نے آپ کا فقیر بنا دیا، حسین تو امیر بناتے ہیں، ہمارے کو فقیر بنا دے، کیا کر رہے ہیں، مولا کا فقیر ہے، مولا تو دینے والے ہیں، حسین کا بنانا ہے نا، حسین ہی بنائے، ہاتھوں میں دے نا نوٹوں کی گڈی اور وہ بانٹے، یہ حسین کا، یہ ہے حسین کا امیر، یہ دے رہا ہے، کہ حسین کا فقیر ہوں، بچوں کو عادت ڈال دی، یہ تو اپنے دیکھیں، میں منت مان لیتی ہوں کہ مجلس پڑھ کر میں اٹھوں گی تو رابعہ جو ہے 10,000 یہاں پہ رکھیں گی، میری منت ہے، اب وہ جہاں سے مرضی کرے، میں نے منت مانی پوری کرو، وہی نا، تو اس لیے منت ہم مانتے، ہم کہتے مولا آپ پوری کریں، بھائی منت مانے، منت بھی تو اسی طرح کی مانے نا، کہ کیسی منت ہونی چاہیے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں گی، میں ایک روزہ رکھوں گی، میں اتنے اشخاص کو کھانا کھلاؤں گی، یہ منت ہم کیوں نہیں مانتے؟ یقین کیجئے کھانا کھلانا کسی کو اتنی بڑی سیب کھانے کے بغیر منت نہیں ہوتی،
हाँ, सिर्फ इतनी बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है खाना खिलाना। ये जो हम तबरुक देते हैं, ये देखें हुसैन के नाम पे हम कितना कुछ नेकियां कमा रहे होते हैं। अब हम तबरुक का नाम करते हैं, असल में तो खाना ही होता है ना, चीज होती है, उसका कितना अजर मिलता है, कितने लोग खाते हैं उसको, कितने लोग पानी पीते हैं। वैसे आम तौर पर हम ना किसी को खाना खिला रहे हैं ना पानी पिला रहे हैं, बहुत कम ही होता है किसी के यहाँ कोई आए जाए, लेकिन ये एक बहाना बन जाता है। तो उनकी वजह से पीर हो तो ऐसे हो ना, सरदार हो तो ऐसे हो, इमाम हो तो ऐसे हो कि जिनका नाम ले तो सवाब मिले, जिनका जिक्र करे तो सवाब मिले। मोमिनात, जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इमामत के लिए जनाब इब्राहीम को इसी तरह से आप जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि वो इमामत का मनसब रखते हैं। उन्होंने आगे बढ़े और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर किया। उस वक्त मदीना का माहौल कैसा था? बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, कोई हीरा ऐसा गुजर रहा होता है, कोई दौर ऐसा टाइम पीरियड होता है जब बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात एक ही वक्त में मौजूद होती हैं। अगर आप तहरीक पाकिस्तान के हवाले से सोचें तो आपको पता चलेगा अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, मौलाना जौहर अली, मौलाना शौकत अली और सर आगा खान और बहुत सारे, ये नाम सारे के सारे एक ही वक्त में ये लोग सारे मौजूद थे। तो हम अगर इस लिहाज से जाएं पीछे मदीना में, तो मदीना में जिस वक्त इमाम हुसैन वहाँ पर मौजूद थे तो बहुत सी बड़ी बड़ी शख्सियात वहाँ पर मौजूद थी जिनका एहतराम हर मसलक में किया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर थे, और ये बहुत बड़ी शख्सियात थी फ़िक़्ह में, हदीस में और कुरान पाक की तफसीर में इन लोगों के बड़े नाम थे। तो ऐसे माहौल में वो इमाम हुसैन भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जब बैत का इज़हार किया गया, बैत को तलब किया गया, तो कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर मदीना से बाहर चले गए कि मैं वहाँ अपनी इबादत करूँगा। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रवाना हो गए मक्का की तरफ, लेकिन ऐसे रास्ते से गए जो छुप के रास्ता जाता था, जो रूटीन वाला रास्ता था उससे नहीं गए। अब अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर जो है वो भी अपने किसी काम से रवाना हो गए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने बताया कि मैं जा रहा हूँ, और लोगों ने कहा कि आप किसी और रास्ते से चले जाएं, लोगों को पता ना चले, किसी को वो आपका पीछा ना करें कहीं। इमाम ने कहा नहीं, उसी रास्ते से जाऊंगा जो रास्ता है, वहाँ से वो चले गए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब चले गए, उनकी मंतक कुछ और थी कि जब मैं सही काम कर रहा हूँ तो मैं छुप के क्यों करूँ, सही काम कर रहा हूँ तो मैं ऐलान करूँगा, मैं लोगों के सामने आकर करूँगा, मैं इस तरह से नहीं करूँगा कि छुप के खानकाहों में बैठ जाऊँ पहुँचे। क्या इमाम के पास तरीके नहीं थे, शरई और जायज़ तरीके नहीं थे अपनी जिम्मेदारी से हटने के? हाँ, करते रहते और दुरूस देते रहते, मैदानी अमल में ना आते। अब जैसे कई, मैं आपको इसकी छोटी सी एक मिसाल देती हूँ। कई लोग ये कहते होते हैं कि मिंबर पे भी कहेंगे, हाँ जी देखें किसी का घर बस जाए तो ये बड़ा नेक काम होता है, बड़ी अच्छी बात होती है। अच्छा, और क्या होता है? नेक काम होता है किसी का घर बस जाए, हाँ रिश्ता विश्ता ऐसा होना तो बड़ा अच्छी बात है। हाँ, अगर गुस्ल कफन होना वो बड़ा सवाब मिलता है, बड़ा सवाब मिलता है। अगर कोई 7 गुस्ल मैयत दे दे, 7 मुर्दे नहला दे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ये बताने को बताएंगे। अब ऐसा बताने वाली को जरा बुलाओ ना, अल्लाह सबके घरों में खैर रखे, लेकिन जब ऐसा मौका हो जब किसी को बुलाए ना, आएगी तो, और वो गुस्साला को बुलाए ना, वो उधर गुस्साला। तो मैदान अमल में जो आता है ना, जो कहे वो करे, असल शख्स वो होता है। फिर समझ लीजिए कि असल हुसैनी वो है जो वैसे तो लोगों को बताए कि लोगों के काम आना चाहिए, बड़ा अच्छा काम है। जब उनसे कहा जाए तो नहीं, वो हमारे पास तो इतनी नहीं है गुंजाइश, हम कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं तो जो कर सकते हैं वो करना भी चाहिए। देखिए, फर्ज कीजिए आपसे कोई उधार मांगता है, किसी ने 50 रुपए तलब किए, आपको लगे कि 50 बहुत ज्यादा है, ठीक है, फर्ज करें
50 چلو لگے گا مذاق، 50,000 کسی نے مانگے، آپ کے پاس نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلے کا حسن ظن ہو کہ آپ کے پاس ہوں گے، نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ 1,000 کر سکتے ہیں، آپ 1,000 کر کے دیں۔ ایک تو اس کی شرمندگی نہیں ہوگی، دوسرا آپ شامل ہو جائیں گے کہ اگر میرے آگے کسی نے دستے سوال دراز کیا تو میں نے اسے ناکام نہیں کیا، اور ساتھ دعا بھی اس کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کہیں نہ کہیں سے پوری کر دے۔ تو کہنا بہت آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مومنات، آپ جانتی ہیں کہ ہم لوگ چل رہے تھے تاریخ کے حوالے سے کہ کس تاریخ کو کیا کیا کچھ ہوا تھا۔ 8 محرم تک آج ہم پہنچ گئے ہیں۔ کل بتایا تھا کہ پانی کی بندش ہو گئی تھی، اور جب پانی کی بندش ہو گئی تھی تو اس کے بعد اگلے دن یعنی آج کا دن بنتا ہے، امام حسین نے بھیجا تھا، نافع بن ہلال اور مولا عباس کو بھیجا تھا 30 سواروں اور 20 پیادہ کے ساتھ کہ جاؤ اور فرات سے پانی لے کر آؤ، اور وہ آئے تھے۔ غالباً آج کی بالکل صبح کا ہی وقت بنتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو وہ جاتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ ایک شخص ان کا مقتول ہو جاتا ہے، اور وہ پانی اپنی مشقوں میں 20 مشقیں دی تھی وہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں تاریخ کی وہ بات غلط ثابت نہیں ہوتی کہ 3 دن کے پیاسے تھے، کیونکہ 20 مشقیں تھیں، اندازہ لگا لیجیے 150 یا 200 افراد تھے، تو ہر 10 افراد کے لیے ایک مشق، اور مشق کتنی بڑی تھی، ایک ایک گھونٹ بھی کسی کو ملا یا نہیں، اور یقیناً بڑوں نے پانی نہیں پیا ہوگا کہ بچوں کے لیے پانی، جانور بھی یقین میں شامل تھے، کیونکہ جانوروں کو بھی پانی پلانے کی اجازت نہیں۔ مومنات، یہ تو 8 محرم کا ہوا، عاشور کا دن ہے، اصحاب شہید ہو رہے ہیں۔ عزرہ بن قیس تمیمی آگے بڑھتا ہے، اس نے وہ اہل کوفہ کے جو لشکر تھا اس کا سردار تھا، یزیدی فوج، لیکن اس نے ایک بات کہی، جب شمر نے دیکھا کہ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں تو اس نے کہا آگ لاؤ، میں آگ لگاتا ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ تم میرے گھر کو آگ لگائے گا؟ کہا ہاں، تمہارے گھر کو بھی، تمہارے گھر والوں کو بھی میں آگ لگاؤں گا۔ امام نے کہا تو جہنم کی آگ میں چلے گا۔ تو سب کو کہنے لگا کہ لے کر آؤ آگ، لے کر آؤ، مجھے لا کر دو، میں نے پھینکنی ہے۔ اتنے میں عزرہ بن قیس تمیمی آگے بڑھا، اس نے کہا کہ تجھے ذرا سی بھی شرم اور حیا نہیں ہے؟ تم اس طرح سے بات کر رہے ہو، دیکھو تو صحیح ہے کون ہے، وہ یزیدی فوج کا ہی، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اب تو عورتوں کو ڈرانے والا بن گیا ہے، اب تو بچوں کے اوپر تو حملہ کرے گا، تو اس طرح کی بات کرے گا۔ کہتے ہیں اسی طرح ایک اور شخص بھی تھا، وہ شمس بن ربیع، اس نے بھی کہا کہ اب تم لوگ جو ہے کس حد تک گرو گے اس لڑائی میں، جہاں ہمارے ساتھ فوجی لڑ رہے ہیں، جوان لڑ رہے ہیں، بوڑھے لڑ رہے ہیں، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ یعنی اس وقت اس نے کہا، بڑے شمس بن ربیع نے بڑے سخت الفاظ کہے، اس نے کہا اے شمر، تو انتہائی قبیح شخص ہے، تیرے جیسے شخص سے ہی ایسے بات کی توقع کی جا سکتی تھی، تیرے اندر ذرا سا بھی رحم نہیں ہے، تیرے اندر اتنی سی بھی رمق نہیں ہے رحم دلی کی، کیسے ہو؟ حلال کھانے والے کے اندر رحم ہوتا ہے، حرام کھانے والے، جس کا گوشت حرام سے بنا ہوا ہو، اس کے اندر کوئی اچھی قدر نہیں ہو سکتی۔ وقت گزرتا گیا، اصحاب شہید ہو گئے، آہستہ آہستہ بنو ہاشم کے جوان جانے لگے، ایک ایک کر کے وہ بھی شہید ہوئے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑا وقت رہ گیا تھا، جناب عباس آگے آئے، خیموں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، مولا عباس پاس آئے اور کہا کس خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ بی بی سکینہ باہر نکلی، کہا چچا جان، میرا بھیا پیاس سے جاں بلب ہے، کچھ پانی کی تدبیر کیجیے۔ کہا آقا زادی، میں تو حاضر ہوں، آپ اپنے بابا سے مجھے اجازت لے کے دیجیے۔ میری بیوی اپنے چچا کو لے کر جاتی ہیں، انگلی پکڑی ہوئی ہے، اور جا کر کہتی ہیں بابا جان میرے چچا کو اجازت دیجیے، میرے بھائی کو بڑی پیاس لگی ہے۔ روایات میں ہم اکثر سنتے رہے ہیں شروع سے کہ مولا حسین نے دیکھا اپنے بھائی کو، پھر بی بی سکینہ کو دیکھا، کہا سکینہ تجھے اپنا 6 مہینے کا بڑا پیارا ہے۔
گویا ایسا کہا ہو کہ تجھے 6 مہینے کا بڑا پیارا ہے میرا 32 برس کا عباس ہے، یہ جب جائے گا سکینہ سب سے زیادہ یاد تمہیں ہی آئے گا۔ یہ تو خدا جانتا ہے نا آگے کیا ہونا تھا۔ بی بی سکینہ نے کہا میرے بھائی کو بہت پیاس ہے، آپ جانے دیجیے، اجازت دے دی، جاؤ عباس جاؤ جاؤ، لیکن پانی کی اجازت ہے، پانی لے کر آنا، دیکھنا تم نے صرف پانی لے کر آنا ہے اور لڑنا نہیں ہے، اس لیے تلوار لے لی تھی۔ جب تلوار لی اور عباس وہ مشق لے کر چلے، کہتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے تو اس وقت 500 فوجی تھے جو فرات کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ عمر بن حجاج زبیدی وہاں پر لشکر کا سالار تھا، اس نے دیکھا ایسا روب تھا، ایسی ہیبت تھی عباس کی کہ ان کو دیکھ کے فوج ایک دم تتر بتر ہو گئی، ایسے راستہ ملا، ایسے ڈر گئے، اور عباس جہاں سے گزرتے گئے نیزے سے ہٹاتے گئے ان کو، اور وہ تہتے ہوتے گئے۔ کہتے ہیں جب پہنچ گئے وہاں پر اپنے ہاتھوں میں پانی لیا اور پھر پانی سے کہا میرے آقا پیاس سے پانی کو گرا دیا۔ بیویو آپ سنتے رہے ہیں، شہادت آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہو اس پانی نے کیسی وفا کی۔ ہم شرمندہ ہوں یا نہ ہوں، انسان شرمندہ ہو یا نہ ہو عباس کی تنہائی پر، لیکن وہ پانی بڑا شرمندہ ہے۔ کہتے ہیں ایک برطانوی محقق تھا جیمز ڈیوڈ، اس نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ عباس کی قبر کے گرد یہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ وہ تحقیق کرنے کے لیے حکومتی سطح پر آیا، کیونکہ عباس کی قبر کے گرد پانی ہے جو مسلسل آتا ہے، ایک جگہ سے آتا ہے ایک جگہ سے نکل جاتا ہے۔ کہتے ہیں 400 برس اس طرح سے پانی آتا رہا، لیکن اب وہ پانی ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے، اور کہتے ہیں یہ اس طرح سے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک اگر پانی کھڑا رہے تو اس کے، بلکہ اس سے بھی کم دنوں کے لیے ہے کہ چند دنوں کے لیے اگر پانی کھڑا رہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ پانی مسلسل کھڑا ہے، وہ عباس کی قبر کے گرد کھڑا ہے، اور وہ پانی نہ اس میں بدبو آتی ہے بلکہ اس میں خوشبو ہے، اس میں شفا ہے، اور وہ پانی گویا شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ عباس ہم تیرے کام نہ آ سکے، اے عباس کتنا پانی شرمندہ ہے، عباس پانی نہ لے جا سکے، عباس نے پانی نہیں پیا۔ کہتے ہیں وہاں سے پلٹے ہیں لے کر خیام کی طرف مشق کو، اب حکم ہوا فوج کو کہ سب کے سب اب عباس کو چھوڑو، مشق کو نشانہ لگو، کیونکہ اگر مشق چھد گئی تو عباس خیموں میں نہیں جا سکے گا۔ کہتے ہیں تیر اندازی شروع ہوئی، ہائے تیر لگے، مشق چھد گئی، پانی بہ گیا، عباس مشق کی حفاظت کرتے کرتے دونوں بازو قطع کرا بیٹھے۔ کہتے جب گھوڑے سے گرے اور آواز دی آئیے میری مدد کو آئیے، کہتے زارا کا لال آیا اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر عباس کے لاشے پہ پہنچا۔ عباس کے لاشے پہ پہنچ کر کیا کہا، کیسے ان کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ بس بیویوں آپ کی زحمتیں تمام، آخری جملہ عرض ہے۔ کہتے ہیں جب سر اپنے زانوں پہ رکھا عباس آنکھیں کھولو، کہا مولا میری آنکھ میں خون جمع ہے، دوسری آنکھ میں تیر تھا، یہ تیر نکال دیجئے۔ اے خون صاف کیا، خاک صاف کی، کہا عباس میری طرف دیکھو۔ عباس نے دیکھا، کہا تیر کیوں نکالنے کو کہہ رہے تھے؟ کہا آقا میں جب دنیا میں آیا تھا میں نے سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا، اب جب میں جا رہا ہوں میں آگے میں بھی آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ بس بیویوں عباس کی زندگی حسین سے لے کر حسین پہ ختم ہو گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین،
لعنت اللہ علی القوم الکاذبین. السلام علی ابا عبداللہ الحسین. السلام علی علی ابن الحسین. السلام علی اولاد الحسین. السلام علی اصحاب الحسین. صلوات